تو پہلی کو امام باقر علیہ السلام، دوسری کو امام ہادی علیہ السلام، تیسری کو امام ہادی کی شہادت. اگر 5 رجب ہو تو 5 رجب کو شہادت. 10 رجب امام محمد باقر امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت. کہ جو ایک ایسی ولادت ہوئی کہ جس کو ولادت مبارک کہا گیا تاریخ اسلام کے اندر. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 8ویں امام کے ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی اچھی خاصی عمر کے بعد پیدا ہوئے، امام جواد علیہ السلام. اس کو بہت ہی مبارک، اور اس کو انشاءاللہ جب پہنچیں گے وہاں پر درس کریں گے. اس کے بعد 13 آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، 14 رجب اسی طریقے سے. 15 رجب جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت. 22 رجب منصوب نظر امام صادق سلام اللہ علیہ آپ جانتے ہیں. 25 رجب امام کاظم سلام اللہ علیہ کی شہادت. 27 رجب بعثت پیغمبر، اسی مہینے میں، یعنی جس دن پہلی مرتبہ رسول اللہ مبعوث بر رسالت الہی ہوئے، 27 رجب، کہ جس پر توجہ کم ہوتی ہے، معراج پر توجہ زیادہ ہوتی. لیکن معراج تو بعد کی چیز ہے، پہلے تو مبعث ہے، جو جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری سنبھالی ہے رسالت کی. 27 رجب. 28 رجب امام حسین سلام اللہ علیہ نے مدینے سے سفر کیا. اب دیکھ رہے ہیں پورا مہینہ ولادتوں سے، شہادتوں سے، مناسبتوں سے بھرا ہوا ہے. اور اب اگر احادیث کے باب میں جائیں تو اتنی حدیثیں موجود ہیں عزیزوں. میں انشاءاللہ جب تقاریر میں آؤں گا بیچ ماہ رجب میں تو کچھ نہ کچھ حدیث سے گزارش کروں گا ایک ایک کر کے آپ کے سامنے. اتنی احادیث موجود ہیں ماہ رجب کے سلسلے میں کہ جو واقعاً اگر خالی حدیثیں جمع کر دی جائیں تو اچھی خاصی کتاب بن جائے گی. صرف حدیثیں جمع کر دی جائیں جو ائمہ طاہرین علیہم السلام نے ماہ رجب کے سلسلے میں حدیثیں بیان کی ہیں. رجب نام کی ایک شہر، ایک نہر ہے جو جنت میں ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ مفاتیح نے اس کو لکھا ہے باقاعدہ. اس سے بحث نہیں ہے، یہ تو مجھ جیسے لوگوں کے لیے کہ اسی بہانے سے کچھ اسی لیے شروع ہو انسان. ایک دن، اب یہاں سے اگر آپ دیکھیں کہ ایک دن اگر کسی نے ماہ مبارک رجب میں روزہ رکھ لیا تو اس کے لیے جنت. ایک دن دیکھ رہے ہیں آپ. اور تفصیل سے جو حدیث ہے اس کو نقل کروں گا آپ کے سامنے. اتنی اہمیت، خصوصاً پہلی تاریخ جو امام کی ولادت بھی ہے، کہ انسان اس دن یعنی آغاز کرے ماہ رجب کا روزے سے. اسی میں جو شب جمعہ آئے گی، یعنی بعد والی شب جمعہ جو ہوگی، اس کو لیلۃ الرغائب کہا جاتا ہے. جو پہلی شب جمعہ ہے، جس کو ہمارے یہاں پتہ نہیں کہاں سے آئی یہ چیز، ہمیں نہیں معلوم نام کہاں سے. نوچندی جمعرات. وہ نوچندی کیا چیز ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ مشہور ہے ہمارا ہندوستان میں. کیا تھی وہ، کیا ہے نہیں معلوم، لیکن اگر کسی نوچندی کی اہمیت ہے تو رجب کی ہے. کہ جو پہلی جمعرات جو آتی ہیں، اچھا یہ بھی کہتے ہیں بروز جمعرات. آپ دیکھیے بعض پوسٹر میں لکھا ہوتا ہے بروز جمعرات، یعنی روز بھی ہے رات بھی ہے. جمعرات یعنی جمعے کی رات، لیکن یہ بروز جمعرات. یہ پتہ چلا کہ یہ دن ہے یا رات ہے. بالآخر ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد کی. دن کا نام ہے پنشمبا، تھرسڈے کو پنشمبا، لیکن اب ہمارے یہاں جمعرات کے نام سے وہ مشہور ہو گیا. وہ دن ہی پورا جمعرات ہے، دن ہی رات ہو گیا. لیکن بالآخر جمعرات یعنی جمعے کی جو رات آ رہی ہیں، ماہ رجب کی جو پہلی جمعرات ہے وہ لیلۃ الرغائب کہلاتی ہے. لیلۃ الرغائب یعنی رغبتوں کی رات، کہ جس میں انسان اپنے پروردگار کی طرف رغبتیں کرتا ہے. اگلی شب جمعہ ہوگی انشاءاللہ جو اس کے اعمال ہیں عرض کروں گا. نماز ہے ایک 10-12 رکعت، جس کو خدا سے کام ہو وہ پڑھے. جو مجھ جیسا فارغ ہے اس کو تو کوئی مطلب ہی نہیں. اسی مہینے میں لیلۃ الرغائب ہے، اس کی شرافت کو اور آگے بڑھا رہی. خوب احادیث کے باب میں جائیں تو اس مہینے میں توجہ کیجئے، اس مہینے میں عجیب ہے واقعاً، ماہ رجب کو پروردگار عالم نے اپنا مہینہ کہا. ماہ رجب کو رسول اللہ نے ماہ رجب کو خدا کا مہینہ کہا. کہتے ہیں رجب خدا کا مہینہ ہے، شہر اللہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں. کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے. یہ رسول اللہ بیان کر رہے ہیں. پروردگار خوب کہتا ہے، خود کہہ رہا رجب شہری، رجب میرا مہینہ ہے، اور میں اس کی جزا دوں گا اس مہینے میں اعمال انجام دینے والے کو. لیکن میں جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں توجہ کیجئے، اور جناب مولا کائنات یہ کہہ رہے ہیں کہ رجب میرا مہینہ ہے. عجیب. مولا کائنات فرماتے ہیں رجب شہری و شعبان شہر رسول اللہ و شہر
شہر رمضان شہر اللہ، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور ماہ مبارک رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرن، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12، ان سارے مہینے اس کے ہیں۔ اب خود ہی چھانٹ لیجئے کون سا مہینہ کس کا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ لیکن آخر مطلب کیا ہوا؟ اور دو طریقوں سے دونوں حدیث وسائل کے اندر و بہار کے اندر کہ رجب شہری و شعبان شہر رسول اللہ و شہر رمضان شہر اللہ، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے مولا کائنات۔ اور دوسری حدیث نے برعکس بیان کیا، شہر رمضان شہر اللہ و شعبان شہر رسول اللہ و رجب شہری، یعنی رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے، رجب میرا مہینہ ہے۔ یعنی چاہے میرے مہینے سے چل کے اللہ کے مہینے تک پہنچو، اور چاہے اللہ کے مہینے سے چل کے میرے مہینے تک پہنچو۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ یعنی اگر رجب مولا کائنات کا مہینہ ہے تو اللہ کا مہینہ نہیں ہے، کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے سب اللہ کے مہینے ہیں، 12 مہینے ہیں اللہ کے۔ پھر یہ کیا مطلب مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہ مولا کائنات اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، میرا مہینہ ہے، اور حق کے نسبت حاصل ہے علی ابن ابی طالب کو اس مہینے میں۔ علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کو نسبت دے رہے ہیں اپنی طرف، کیونکہ اسی مہینے میں مولا کائنات دنیا میں تشریف لائیں، اور آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اور انشاءاللہ جب گفتگو پہنچے گی تو عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ لہٰذا کل ملا کر کے میں اس پر ابھی جملے پر ابھی رکوں گا تھوڑا سا، لیکن جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ تک پہنچ جائے کہ کل ملا کر کے یہ کہ ہم کو ماہ رجب کے لیے اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا اہتمام کریں؟ کچھ بھی کریں، مثلا فرض کریں، بہت بڑی بڑی باتیں نہ کریں، چھوٹی باتوں سے لے کر کے چلیں۔ مثلا فرض کریں کہ ماہ رجب میں نماز شب ترک نہیں کریں گے، چھوٹی سی چیز جس ٹائم انسان فری رہتا ہے، کوئی بڑا مسئلہ اٹھا دے گا تو شاید نہ کر پائے، اسی لیے فارسی میں ایک مسئلہ مشہور ہے کہ سنگ بزرگ برداشتن علامت نزدن است، بڑا پتھر اٹھانا نہ مارنے کی علامت ہے، کہ مار ہی نہیں پائے گا، پھینک ہی نہیں پائے گا، تو کیا پھینکے گا؟ کوٹا اٹھائے گا تو وہاں پہ پھینک سکتا ہے۔ مثلا طے کر لے انسان کے، اب یہ دیکھیے 3 مہینے، توجہ کیجیے گا، میں نے کہا کہ تھوڑا سا روٹین اس سے ہٹ کر کے عادت سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ بات شاید اسی بہانے سے ہمارے بچوں تک پہنچ جائے۔ یہ 3 مہینے 30 30 60 30 90 ڈیز کا یہ پورا ایک کورس ہے انسان کے لیے خود سازی کا، اپنے آپ کو کچھ بنانے کا۔ اور میں یہاں سے عرض کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آپ دیکھیے گا میں تو اسی طرح رہ جاؤں گا، لیکن آپ کچھ یقیناً بن جائیں گے۔ جس نے بھی تھوڑی سی توجہ کر لی اور ذرا سا اپنے آپ کو غفلت سے نکال لیا، کچھ بن جائے گا۔ ممبر سے کہہ رہا ہوں، اگر تھوڑی سی توجہ کر لی اپنی طرف، ذرا سا اپنی طرف متوجہ ہو گیا، اور کچھ چیزیں، اب اس میں کیا ہے، میں نے کہا کہ 90 دن اس میں آئیں گے، 90 ڈیز، 90 دنوں میں 2 عدد 40 گزر سکتے ہیں، 40 گزر سکتے ہیں آرام سے، کیونکہ اسلام میں اور ائمہ طاہرین کی احادیث میں اور دوسرے مقامات پر 40، قرآن مجید کی آیات میں 40 کی اہمیت۔ من اخلص للہ 40 صباحا، کہ جو اللہ کے لیے 40 دن تک خالص ہو جائے، جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانے، تو حکمت کے چشمے اس کی روح سے اس کی زبان پر پھوٹنے لگتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، من اخلص للہ 40 صباحا، بہت مشکل ہے، یعنی ہم کتنے 40 گزار چکے، 40 سال، 40 مہینے، 40 ہفتے، 40 دن کے لیے صرف اپنے آپ کو خالص کر لیں خدا کے لیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ طبیعت خراب ہونے کے بعد پہلی بار پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، تھوڑی سی شاید مشکل رہے گی، لیکن بہرحال دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ ابھی سے انسان برنامہ ریزی کرے، ابھی سے انسان پروگرامنگ کرے کہ 2 عدد 40 گزر جائیں گے اب سے لے کر کے ماہ رمضان۔ کیا کریں اس میں؟ مثلا فرض کیجئے پہلے 40 دن جس کی پہلی تاریخ پہلی رجب، غرۃ رجب، امام باقر علیہ السلام کی ولادت سے شروع کریں۔
نیت کیا کی ہے کہ 40 دن نماز شب نہیں چھوڑیں گے. دنیا الٹ جائے, کچھ ہو جائے, زلزلہ آ جائے, آندھی آ جائے, پانی پڑے, کچھ پڑے, ہم یہ کام کر کے رہیں گے. کیوں کر رہے ہیں؟ بس کر رہے ہیں. آپ سے مطلب ہم ضد میں کر رہے ہیں. 40 دن کرنا ہے اسے, کچھ بھی ہو جائے. دیکھیے بعض جگہوں پر اگر ضد اچھی ہو تو یہیں پر اچھی ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بڑے ضدی ہوتے ہیں, اگر ایسے کام میں ضد کرے تو اچھی چیز ہے. کچھ بھی ہو جائے آج ہم یہ ضد کر کے رہیں گے کہ نماز شب پڑھنی ہے. دیکھیں تو زیادہ قوی ہے یا میں, اس سے کہے شیطان سے. آج دیکھتے ہیں تم میں زیادہ طاقت ہے یا ہم میں. اگر روک لے آپ کو تو میں جانوں. اگر انسان اپنی ضد پہ آ جائے, یہ تو اتنا بڑا ضدی ہے کہ شیطان کو بہکا دیتا ہے, روکنا تو دور کی بات ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. وہ پہلا 40 شروع کریں پہلی رجب سے, 30 دن, 10 دن شعبان, 10 شعبان پہ جا کر یہ ختم ہو جائے گا, 10 یا 11 پر. کچھ دن کے بعد دوسرا 40 شروع کر دیں, 10 دن کے بعد, یا 15 شعبان سے امام کی ولادت, وہ جا کر کے آخر ماہ قیام تک ختم ہو جائے گا, 2 40. پہلے میں مثلا نیت کر لی کہ 40 دن نماز شب پڑھنا ہے, 40 دن 40 رات جب بھی ہمیں زیارت عاشورہ پڑھنی ہے. 40 دن تک مثلا کچھ نہیں کریں گے, جھوٹ نہیں بولیں گے, کہیں بھی نہیں بولیں گے, گھر میں ادھر ادھر باہر کچھ کریں گے نہیں. کرنے کا حوصلہ نہیں ہے, نہ کرنے کا حوصلہ تو ہے, اب نہیں بولیں گے جھوٹ. اس میں کچھ کرنا تھوڑی, اس میں تو نہ کرنا ہے, جھوٹ نہیں بولیں گے. 40 دن تک غصے میں نہیں آئیں گے. کچھ ہو جائے کہ یہ کام اپنے اوپر کرنا ہے, 40 دن تک غصے میں نہیں آنا ہے. کچھ بھی ہو جائے, کتنا ہی کوئی ہمیں غصے میں لانا چاہے, مسکرائیں گے نہیں آئیں گے. 40 دن تک غصہ نہیں کریں گے, گھر میں نہیں کریں گے, باہر نہیں کریں گے, مرد عورت سب کے لیے عرض کر رہا ہوں جہاں تک آواز جا رہی. 40 دن تک مثلا نماز کو اول وقت پڑھیں گے جہاں ممکن ہے. جہاں اچھا اول وقت سے مراد وہی ایک دم لمحہ نہیں ہے, وہی ودن سیکنڈ. اول وقت سے مراد جو وقت فضیلت ہے, یعنی تقریباً 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہے اس کا ٹائم. ہم اول وقت یہ کام کریں گے. جو انسان دیکھ رہا ہے کہ مشکل کہاں ہے, ویک پوائنٹ کہاں ہے اس کا, اسی کو ٹارگٹ کرے. اور یہ چیز انشاءاللہ ہمیں, خدا شاہد ہے, میں آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب کر رہا ہوں. اگر ہم نے اس طریقے سے برنامہ ریزی کر لی, اس طریقے سے پروگرامنگ کر لی, اپنے ساتھ اور اپنے آپ کو وقت دے دیا, تو شاید ہمیں غفلت سے نکال لے, تھوڑا بہت کچھ غفلت سے نکال لے. کہ 40 دن تک نمازیں صبح پڑھیں گے, قضا نہیں ہونے دیں گے, کچھ بھی ہو جائے, چاہے رات بھر نہ سوئیں, لیکن پڑھیں گے ضرور. ضد کریں, لیکن ضد تو خیر ایک مذاق میں کہہ رہا ہوں, لیکن ادھر سے جتنا قوی ارادہ ہو اس سے زیادہ قوی استمداد ہو پروردگار عالم سے. کہ اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ کوئی قدم اچھا اٹھانا چاہے, میری مدد کر, کچھ کرنا چاہ رہا ہوں پہلی مرتبہ, کیونکہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. پروردگار عالم قرآن مجید میں پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ شاورہم, ان لوگوں سے مشورہ کرو. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور جب تم نے عزم کر لیا, ارادہ کر لیا, تو اب اللہ پر بھروسہ کرو. اگر ہمیں کچھ کرنا ہے, اور انشاءاللہ یقیناً ہمارے جوان اور ہمارے نوجوان, بزرگوں سے تو کیا عرض کروں, ان کی تو ذرہ نوازی ہے. یہاں بیٹھے ہوئے میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں خاص کر کہ اپنے لیے پروگرامنگ کریں اس ماہ رجب, ماہ شعبان, ماہ رمضان میں, اور ترتیب دیں, منطقی اعتبار سے لاجیکل ترتیب دیں, کون سی چیز پہلے انجام دیں 40 اور کون سی چیز بعد میں انجام دیں. پہلے کیا کریں سب سے پہلے, اور بہت بڑی چیز نہیں ہے, مثلا 40 دن تک ہم دن بھر باوضو رہیں گے, یہاں سے شروع کریں, آسان ہے. 40 دن تک باوضو رہیں گے دن بھر, جیسے ہی وضو ٹوٹے گا, واش روم جائیں گے, فوراً دوبارہ وضو کریں گے, پہلی فرصت. یہ کوئی مشکل کام ہے؟ 40 دن تسبیح ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو نماز کے بعد توجہ کے ساتھ پڑھیں گے. یہی جو تسبیح معمول کے مطابق جو پڑھتے ہیں, اس کو تھوڑا توجہ سے پڑھیں. کیسے پڑھیں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس طرح پڑھیں کہ آدھا گھنٹہ لگے اس میں, نہیں, مطلب اس طریقے سے اللہ اکبر کہیے کہ خود سمجھ لیجئے کہ ہم نے اللہ اکبر کہا, اللہ اکبر یہ نہ ہونے پائے, پتہ نہیں چلا کہا کیا, خود بھی نہیں معلوم کیا کہا. کم از کم اس طریقے سے کہیں کہ خود سمجھ لیں کہ ہاں الحمدللہ کہا, جو جس کی جیسی اسپیڈ ہے, لیکن الحمدللہ یہ لفظ تو ادا ہو. سبحان اللہ, یہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی نہ کوئی قاری عبد الباسط کے طریقے سے, کسی اور کے طریقے سے نہیں, بالآخر اس طریقے سے کہے انسان کہ خود سمجھ لے, خود مطمئن ہو جائے کہ ہم نے سبحان اللہ صحیح کہہ
لیا. جیسے بات کرتے ہیں, جیسے ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں, کیسے کہتے ہیں, اسی طریقے سے 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, آخر میں ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ. یہ پڑھ لیں, نیت کریں 40 دن ماہ مبارک رجب میں ہر نماز کے بعد 40 دن تک تسبیح جناب سیدہ کو علیہ الصلوۃ والسلام توجہ کے ساتھ پڑھیں گے. کیا سمجھتے ہیں کسی مقام تک نہیں پہنچے گا انسان؟ تسبیح جناب سیدہ 1000 رکعت مستحب نمازوں سے بہتر ہے. امام فرماتے ہیں, میں جیسے نہیں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مستحب نمازیں پڑھ رہا ہو اس تسبیح کو چھوڑ کر کے, تو بہتر یہ ہے کہ ان مستحب نمازوں کو چھوڑ دے, اس تسبیح کو پڑھے جو جناب سیدہ ہے. قرآن مجید کی نماز میں اذکروا ذکرا کثیرا, ذکر کثیر سے مراد کا تسبیح ہے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے اور لوگ اسے پڑھتے بھی ہیں لیکن بغیر توجہ کے. اور تسبیحیں جو ہیں تقریباً اکثر اس میں کچھ نہ کچھ اضافہ کم و زیادہ ہوتی ہیں, لہذا جہاں عدد بتائی جاتی ہے وہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ عدد کا لحاظ کریں. مثلا اگر 34 ہے تو 34 ہی پڑھیں. پھر یہ نہیں کہ تسبیح اٹھا لیے وہ صحیح ہے غلط ہے, کہیں 33 کہیں 32 کہیں 31 پڑھتے چلے آ رہے ہیں. نہیں, ایسے نہیں, اس کو گنے پہلے بیٹھ کر کے. نہیں ہو تو چھوڑ دیں, ہاتھ پہ پڑھیں اپنے, ہر ایک انگلی پر 3 بار پڑھیں گے, 15 دونی 30 اور 3 33 اور 1 34. لیکن تسبیح زیادہ بہتر ہے, لیکن تسبیح گن لیں پہلے. ابھی تک یہی طے نہیں ہوا کہ کتنے دانے کدھر ہونے چاہیے. آپ دیکھیے تسبیحوں میں ہر میں کچھ نہ کچھ نیا, جبکہ 33 ادھر 33 ادھر, بیچ میں 32. جدھر سے پڑھو گے صحیح رہے گا, چاہے کلاک وائز چاہے اینٹی کلاک وائز, دونوں طرح سے صحیح رہے گا. کیونکہ 33 وہ ہے, آخر میں ایک جو وہ وقفہ ہے وہ 34, اور یہ 32 تھا وہ وقفہ ملایا 33, وہ آلریڈی 33 ہے ادھر والا. لیکن بہرحال ہوتا ہے. خود تسبیح بنائیں کم از کم ایک اپنے لیے ڈنگ کی, کہ جس سے ان 3 مہینوں میں جس پر کام کریں. تسبیح ہے جناب سیدہ کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اس میں حدیث میں باقاعدہ موجود ہے کہ جو تسبیح ہے جناب سیدہ کو رکوع تشہد کی حالت کے بدلنے سے پہلے پڑھے, یعنی جس طرح بیٹھ کے تشہد پڑھ رہے تھے نماز کا, اس سے پہلے کہ ریلیکس ہو کر کے بیٹھے, نہیں, اسی طرح بیٹھے بیٹھے تسبیح پڑھیں, اس کے لیے جنت کا دروازہ کھلتا ہے. مثلا چھوٹی سی چیز ظاہراً, لیکن کتنی بڑی چیز ہے. توفیق طلب کرنا چاہیے ہمیں ان مختلف کاموں کے لیے. تو بالآخر میں جو کہنا چاہ رہا تھا, تقریباً میں نے آپ کے سامنے کہا کہ انسان متوجہ ہو کہ ہمیں ان 3 مہینوں میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے, کچھ نہ کچھ کرنا ہے. کم از کم فضول خرچی نہیں کریں گے اس مہینے میں 40 دن تک, صرف وہیں خرچ کریں گے جہاں ضرورت ہے, فضول خرچی نہیں کریں گے. بلا وجہ جا رہے ہیں ہوٹل چائے پینے کے, نہیں جائیں گے, گھر میں پیئیں گے. ان 3 مہینوں میں پہلے 40 دن تک قناعت کریں گے, اس چیز پر عمل کریں گے. میں بار بار مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ زندگی کی روزمرہ کی مثالیں کہیں انسان کے ذہن میں ٹکرائے. قناعت کرنا ہے ہمیں, کہ کتنا کرنا ہے, کہ جتنا ہمیں ضروری ہے اتنی ہی چیز پر اکتفا کرنا ہے, اسے زیادہ نہیں. اگر مثلا ہم کو آدھا گلاس پانی پینا ہے تو آدھا ہی گلاس پانی نکالیں گے جگ سے, 1 گلاس نکال کے آدھا پی کے آدھا پھینکیں گے. نہیں کریں اس کام کو. بالآخر کہیں سے انسان اپنے لیے کوئی ایک حرکت شروع کرے. اور بس میں یہ آخری بات اس میں کہوں, وقت تمام ہو گیا, آخری بات کہوں تاکہ بس یہ ہو جائے, یہ باب بند ہو جائے. پھر اس کے بعد جو پھر خصوصی گفتگو شروع ہوگی ان تاریخوں کے اعتبار سے, کہ اب پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے کیا کیا. 3 چیزیں ہیں, شاید میں نے اس سے پہلے شاید کہی ہیں, مجھے یاد نہیں. 3 چیزیں ہیں, مشارطہ, مراقبہ, محاسبہ. سنا ہوگا آپ نے, یقیناً سنا ہوگا, میں صرف اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. مشارطہ یعنی صبح جب انسان اٹھے تو اپنے آپ سے شرط کرے, آج یہ کام کرنا ہے, آج 40 دن کی نیت کی ہے, اپنے آپ سے کہہ رہا ہے آج 40 دن کی نیت کی, آج پہلا دن ہے, بسم اللہ ہی میں غلط نہیں کر دینا, آج پہلا دن ہے, آج دن بھر غصہ نہیں آنا ہے, کچھ ہو جائے آج غصے میں نہیں آنا. مثلاً آج جھوٹ نہیں بولنا, آج غیبت نہیں کرنا ہے, کچھ ہو جائے, آج نامحرم پر نظر نہیں ڈالنا ہے, کچھ ہو جائے. نظر پڑھنا اور ہے, نظر ڈالنا اور ہے, آج نہیں کرنا ہے, آج نہیں کرنا ہے. اپنے آپ سے صبح میں شرط کی ہو, یہ ہوا مشارطہ, شرط کرنا. پھر ہوا مراقبہ, پورا دن اپنی شرط کی حفاظت کی. جیسے ہی کوئی ایسی چیز سامنے آئی, غیبت کا مسئلہ آیا, وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. 4 لوگ بیٹھے تھے, بس وہ ہونے ہی والی تھی غیبت, کسی نہ کسی کی, اٹھ کے چلے گئے وہاں سے. میں واش روم ہو کر کے آتا ہوں, کہاں جا رہا ہے, چلے گئے اٹھ کر کے. کیوں؟ غیبت نہیں کرنا ہے. آج ہم نے شرط کی نا اپنے آپ سے, غیبت نہیں کرنا. یہ ہوا مراقبہ, یعنی حفاظت کی اپنے اس شرط کی, اپنے اس عہد کی جو کیا ہے. رات میں جب آئے, جب بستر پر جانے گئے یا کہ لیٹے, تو پورا ایک اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھا اور یہ دیکھا کہ صبح سے لے کر کے اب تک جو ہم نے شرط کی تھی اس میں کتنے % اپنی شرط پر باقی رہے, حساب لیا. یہ ہے محاسبہ, کہ جس کے لیے جناب امام کاظم سلام اللہ علیہ فرما رہے ہیں
کہ لیس منا من لم یحاسب نفسہ کل یوم، کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو ہر دن اپنا حساب نہ کرتا ہو۔ بھئی حساب وہی کرے گا جس کے پاس حساب و کتاب ہو۔ جس نے کہیں سے شروع ہی نہیں کیا وہ حساب کیا کرے گا آخر؟ جس نے کوئی دکان کھولی ہی نہیں، جس نے کوئی کام کیا ہی نہیں، وہ کس چیز کا حساب کرے گا؟ حساب وہی کرے گا جس نے کچھ شروع کیا ہو پروگرام۔ آج ہم نے کہا کہ آج ہم یہ نہیں کریں گے، شام کو بیٹھے کہ ہاں آج ہم نے جو شرط کی تھی وہ کتنے % اس میں کامیاب ہوئے، بس میرے عزیزوں۔ تو اگر یہ 3 کام ہم نے اس اعتبار سے انجام دے لیے تو انشاءاللہ کسی حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، اور یقیناً کامیاب ہوں گے، کیونکہ ایسا مہینہ آ رہا ہے ماہ رجب کا، اور انشاءاللہ آگے بڑھوں گا تو اور عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ مولا کائنات کہتے ہیں یہ میرا مہینہ ہے، توجہ کیجئے، بس 2-3 جملے جلدی۔ مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور اس کے بعد کا مہینہ رسول اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد کا مہینہ خدا کا مہینہ ہے۔ یعنی اب وقت نہیں رہ گیا کہ میں تفصیل کروں اس جملے کی، بلکہ یوں سمجھیے کہ پہلا مہینہ جو ماہ مرجب رجب ہے یہ ماہ امامت ہے، اور اس کے بعد والا مہینہ جو شعبان معظم ہے وہ ماہ رسالت ہے، اور اس کے بعد والا مہینہ جو ماہ مبارک رمضان ہے وہ ماہ توحید ہے۔ جب تک انسان امامت کے اعتبار سے عقائد میں مکمل نہ ہوگا شہر رسالت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، اور جب تک رسالت میں عقائد کے اعتبار سے درست نہ ہوگا شہر توحید میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ جیسے آپ دیکھیں کوئی انسان چاہتا ہے ماہ شعبان میں داخل ہو، کیا کرے؟ کم مجبور ہے کہ رجب کے 30 یا 29 دن گزارے، اس کے بغیر شعبان میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، کچھ بھی کر لے، کیونکہ ممکن ہی نہیں ہے، مجبور ہے بالجبر، جبر تکوینی۔ اور اب یہ بحث نہیں ہے، ورنہ علامہ طباطبائی نے اچھی خاصی بحث کی ہے کہ جو 12 مہینے پروردگار عالم نے کہا یہ قراردادی نہیں ہے، یہ بلکہ تکوین ہے، پر اسی یوم خلق السماوات والارض کہہ رہا ہے یہ تکوین ہے کائنات کی کہ 13 ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ اب وہ کیسے کیا، وہ انشاءاللہ میرے بس کی بات بھی نہیں ہے، اور کبھی انشاءاللہ عرض کیا جا سکتا ہے اس کو کہ وہ 12 ہی تکوینی اعتبار سے 12 ہیں۔ اب وہ اگر کوئی چاہتا ہے ماہ شعبان میں داخل ہو تو مجبور ہے کہ ماہ رجب سے گزرے۔ خب جس طریقے سے ماہ شعبان میں داخل ہونے کے لیے ماہ رجب سے گزرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے ماہ یا شہر رسالت میں داخل ہونے کے لیے شہر ولایت سے گزرنا ضروری ہے، ورنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ممکن ہی نہیں ہے کسی کو عرفان رسالت ہو جائے بغیر عرفان امامت اور عرفان ولایت، امکان نہیں ہے۔ جس طریقے سے تکویناً یہ امکان نہیں ہے کوئی ماہ شعبان میں داخل ہو جائے بغیر ماہ رجب سے گزرے ہوئے، اسی طریقے سے یہ ممکن نہیں ہے کوئی شہر رسالت میں داخل ہو جائے بغیر شہر ولایت سے گزرے ہوئے۔ اب سمجھے کہ رسول اللہ نے کیا کہا تھا، نا مدینۃ العلم والی بابها۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، یعنی اگر مجھ تک آنا ہے تو مجبور ہو کے ادھر سے گزرو۔ وہ کون سا مہینہ ہے؟ ماہ مبارک رجب۔ میں انشاءاللہ عرض کروں گا اس میں آ کر کے آپ کے سامنے۔ رجب کی دعائیں دیکھیں، امامت سے مربوط ہیں، جو رجب میں دعائیں آ رہی ہیں انشاءاللہ ایک آدھ دعا کا تذکرہ کروں گا، اس میں بحث امامت کی چھیڑی گئی زیادہ۔ اس کے بعد کے مہینے کو رسول اللہ نے اپنا مہینہ کہا، اس میں دوسری بحث ہے، رسالت اور آل رسول کی بحث چھیڑی گئی۔ اور اس کے بعد جو ماہ مبارک رمضان ہے تو الا ماشاءاللہ جو وہاں بحثیں آئی ہیں دعاؤں کے اندر، اصل دعائیں فرق کر رہی ہیں تینوں مہینے کی الگ الگ۔ اس مہینے کی دعا کچھ اور ہے، آنے والے مہینے کی دعا کچھ اور ہے، اس کے بعد کے مہینے کی دعا کچھ اور ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی مہینے کے مطابق رزق عطا کیا جا رہا ہے، کس وقت کس مریض کو کون سی دوا کس کے لیے ضروری ہے۔ ہم جو کہ اندھے ہم کو پتہ ہی نہیں، ہم جانے دعا کیا چیز ہوتی، لیا کچھ دیر ایسے ایسے پڑھا اس کے بعد رکھ دیا، لیکن جو بینا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ دعا کیا چیز ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے۔ بس میرے عزیزو بات کو تمام کر دیا کہ ہمیں ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم کچھ وقت اپنے آپ کو دے دیں، بس اتنی یہ آخری بات کہہ رہا ہوں۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو وقت دے دیا تو یقین کریں کہ ماہ رجب ہمیں کچھ دے کے جائے گا، اور اسی طریقے سے بعد میں آنے والے مہینے انشاءاللہ آتے رہیں گے لوگ، اور آپ سنتے رہیں گے کہ بعد میں آنے والے مہینے اور اس سے زیادہ ہم استفادہ کر سکیں۔